السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عائشہ رانا، اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں منزل جنون ناول کے قسط نمبر 70۔ تمہیں ایک بار کی کہی گئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ ریان کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں بھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا تو میرا راستہ روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی بے چینی کا صاف پتہ دے رہی تھیں۔ اگر غلط راستے پر چلو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں باہر پھینکوا دوں گا۔ آنکھیں میچتے شامر نے خود پر ضبط کیا۔ میرا ہسپتال سے واپس مینشن آ چکی تھی، لیکن اس ضدی انسان نے اب تک ایک بار اسے دیکھنے بھی نہیں دیا تھا۔ دل تڑپ تڑپ کر اس کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا تھا۔ ریان، یہ آپ لالا سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اور وہ کیوں نہیں مل سکتے میرا سے؟ جو کچھ ہوا اس میں بھلا ان کی کیا غلطی؟ حور کو اس کا لہجہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ حور پلیز، خبردار، جو تم نے اس کی طرفداری کی تو کیا عزت سے بات کر میری بہن سے۔ شامر نے اس کا کالر دبوچنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ کوئی حور کو کچھ کہے وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ تو مجھے سکھائے گا؟ ریان کو تو ویسے بھی موقع چاہیے تھا۔ زوردار مکہ اس کے گال پر جڑتے اس نے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے جان بوجھ کر کہا، لالا کیا ہوا؟ دکھائیں ہمیں۔ حور نے فوراً اس کا ہاتھ ہٹایا۔ جبڑے پر پڑا واضح نشان دیکھتے حور نے شکایتی نظروں سے پیچھے کھڑے ریان کو دیکھا، جو بنا شرمندہ ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ لالا، میرا کا کمرہ اوپر دائیں طرف سے چوتھے نمبر پر ہے، آپ جائیں۔ اس کے بتاتے ہی شامر نے آگے قدم بڑھائے۔ اگر آپ انہیں میرا سے ملنے سے روکیں گے تو ہم بھی آپ سے نہیں ملیں گے۔ ابھی شامر لالا کے ساتھ ان کی حویلی چلے جائیں گے۔ حور نے انگلی اٹھاتے ریان کو وارن کیا، جو اس کی بات سنتے مجبوراً اپنے قدم وہیں روک گیا۔ شامر اس کے سامنے سے ہوتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سر، وہ ابھی اندر ریسٹ کر رہی ہیں، اور سر ریان کا آرڈر ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اس جن سے جان چھڑا کر آیا تو سامنے اس کی ملازمہ نے راستہ روک لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ریسٹ کرنے ہی جا رہا ہوں، روکھے لہجے میں جواب دیتے وہ فوراً کمرے میں گھسا۔ وہ سر سر کہتی رہ گئی، جبکہ شامر اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، پر وہ اس تاریکی میں بھی ایک وجود کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ شامر نے آگے بڑھتے سائیڈ لیمپ جلایا۔ وہ گردن تک کمبل اوڑھے کروٹ لیے لیٹی شاید سو رہی تھی۔ اس کے لمبے کالے سیاہ بال تکیے پر بکھرے تھے، جنہیں وہ اکثر سمیٹ کر رکھتی تھی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر واضح خوف اور اضطراب تھا۔ وہ بے چینی سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آہستہ سے اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے وہ اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا تو رگوں پہ میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، جانے دو۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر پل میں اس کا سکون غارت ہوا۔ یوں لگا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لیتے بھینچ دیا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے حصار میں موجود وجود کانپ رہا تھا۔ کمرہ ہیٹر کی وجہ سے اس وقت گرم تھا، مگر وہ تو بخار میں بھنک رہی تھی۔ میرا اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے جگانے لگا۔ وہ اپنی سرخ متورم آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحے لگے اسے پہچاننے میں، اور پھر وہ رخ پھیر گئی۔
آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ وہ چاہتا تھا وہ اپنا دکھ تکلیف اس کے ساتھ بانٹے۔ آپ جائیں یہاں سے، میرا نے ہچکی لیتے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اتنی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا، جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں سکون ہی نہیں ملتا۔ میر، میں آپ کے قابل نہیں۔ میرا، وہ اسے سختی سے چپ کروا گیا۔ تمہاری اس بات سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے جانتی ہو؟ تم نے میری بیوی کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے؟ اٹھ کر بیٹھتے وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرا نے نظریں جھکائیں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تبھی مزید رونے لگی۔ جب اپنے پیروں کے تلوے پر محسوس کرتے وہ کانپی۔ وہ اس کے پیر پکڑے ہوئے تھا۔ اتنا کافی ہے تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ میری زندگی میں تمہارا کیا مقام ہے۔ اگر نہیں تو میں ہر روز تمہیں ایسے ہی یقین دلا سکتا ہوں۔ وہ شدت جذبات سے بولتے اسے بھی بٹھا گیا۔ میرا روتے اسے خود سے دور کر گئی۔ اگر میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا تو آج اماں پاپا بھی زندہ ہوتے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے ان لوگوں کی اتنی منتیں کیں، ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے کہ مجھے جانے دیں، پر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ شاہ میر چپ چاپ سنے گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنا دل ہلکا کر لے، لیکن اس کی باتوں سے جو آگ اس کے اندر جل رہی تھی اسے ٹھنڈی کرنے کے لیے وہ طوفان مچانے والا تھا۔ وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے بھیک مانگی، پر وہ شاہ میر اس کے لرزتے بدن کو خود میں کھینچے اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک گیا۔ اس کے دماغ کی رگیں ابھر آئیں۔ بے اختیار سانسوں کا تنفس بگڑا۔ وہ گہرے سانس بھرتے مٹیاں بھیج گیا۔ آج میں اس کا بوجھ زمین سے ہٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے عہد باندھنے پر میرا ساکت ہوئی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ مت کیجیے گا، آپ بس مجھ سے دور رہیں۔ وہ ڈر گئی تھی کہیں وہ شخص میر کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ شاہ میر بنا جواب دے کھڑا ہوا۔ میرا اسے روکنے کی غرض سے نیچے اتری جب اس کی نظر اپنے لباس پر پڑی۔ اس نے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جسے دیکھتے ہی پل میں اس کی رنگت نچڑی۔ یہ اس نے گھبرا کر خود کو چھوا۔ کیا ہوا؟ شاہ میر اس کے ری ایکشن پر چونکا۔ یہ کپڑے؟ اس کے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل دو لفظ ادا ہوئے۔ کوئی بات نہیں میرا، میڈ نے بدل دیے ہوں گے، بلکہ شاید حور نے تبدیل کیے ہوں گے۔ تم ہوش میں نہیں تھی اس لیے۔ اسے لگا میرا اچانک کپڑے بدلے دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے یہ رنگ نہیں پہننا، وہ چیختے اپنے کپڑے نوچنے لگی۔ میرا کیا کر رہی ہو؟ وہ حیران سا اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس دن بھی انہوں نے زبردستی مجھے یہ رنگ پہنا دیا تھا، میں نہیں پہنوں گی۔ مقابل کا دل ایک بار پھر سے کچلا گیا۔ وہ چیختے اپنی تاڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا بس، اسے جھڑک کر خاموش کراتے وہ بیڈ پر بٹھاتے خود الماری کی جانب بڑھا۔ اچانک اسے وہ منظر یاد آیا جب اس کی اماں جان کے لائے گئے جوڑوں میں سے اس نے نیلے رنگ کے سوٹ کو چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاہ میر نے گہرا سانس بھرا۔ نہ جانے یہ لڑکی کیا کیا جھیلتی رہی تھی۔
وہ سفید رنگ کی سادہ سی شرٹ اور ٹراؤزر لیے اس کی طرف واپس آیا جو بے سکون سی بیٹھی تھی۔ آئندہ غلطی سے بھی خود کو چوٹ پہنچائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بازوں پر اسی کے ناخنوں کے نشانات دیکھتے ہوئے سیخپا ہوا۔ پہنچاؤں گی، وہ اسے گھورتے بولی۔ شامر نے سائیڈ لیمپ آف کیا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میر اس کی رونی آواز گونجی۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس کی بات پر میرا کے پسینے چھوٹے۔ میں خود نہیں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اب تمہیں۔ تم پھر سے خود کو نوچو گی۔ نہیں کروں گی اب، مجھے یقین نہیں، سپاٹ لہجے میں بولتے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے قریب کھینچ گیا۔ میرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک بار پھر سے وہ اسے سب بھلا چکا تھا۔ میر، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کی روحانسی آواز پر شامر نے مسکراہٹ دبائی۔ اندھیرا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر آپ نے میرے ہاتھ کیسے پکڑے؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑایا اندازے سے اور اب چپ۔ وہ رعب جھاڑتے اس کے قریب ہوا۔ میرا سانس روکے بیٹھی تھی۔ وہ 2 منٹ میں اسے بغیر چھوئے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ لیمپ آن کرتے اسے آرام دہ لباس میں دیکھنے لگا۔ میرا نے منہ میں انگلی ڈالے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، یہ کام بھی میں روز کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ گال دہک اٹھے۔ شامر نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے مسکراہٹ دبائی، لیکن میرا دیکھ چکی تھی۔ میر، وہ اس کے سینے پر تھپڑ مارتے چیخی۔ بولو میر کی جان۔ وہ مزے سے اس کی مار سہہ گیا۔ میں لالا کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ کیوں بھائی، میں تمہارا شوہر ہوں، کیا غلط کیا میں نے؟ اسے لٹاتے وہ اس پر کمبل دے گیا۔ میرا نے اسے نروٹھے پن سے گھورا۔ بس اب بھول جاؤ سب اور سو جاؤ، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے سلانے لگا۔ میرا نے تھک کر آنکھیں میج لیں۔ وہ صبح کا نکلا، اب حویلی واپس پہنچا تھا۔ تھکن اس کے انگ انگ پر سوار تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے سو رہے تھے۔ وہ اس وقت بادامی رنگ کی شلوار قمیص پہنے اور اوپر کالی اجرک لیے ہوئے تھا۔ روزانہ وہ دن میں کم از کم ایک بار تو لازمی حویلی کا چکر لگایا کرتا تھا تاکہ سہرابیہ کو گود میں کھلا کر کچھ سکون حاصل کر سکے۔ بہروز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کسی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ مایوس ہوتے واپس مڑا۔ ارادہ کچن میں جا کر دیکھنے کا تھا، لیکن ڈریسنگ روم کے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنے قدم روک گیا۔ وہ سرخ رنگ کی فراک اور نیچے ہم رنگ چوڑی پاجامہ پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نیٹ کا پتلا سا دوپٹہ اس کے مرمری سلیو لیس بازوں سے پھسلتا جا رہا تھا، جسے وہ کنفیوز سی بار بار اوپر کر لیتی۔ اس کے ریشمی بال کمر پر کھلے چھوڑے گئے تھے جو اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ آج سہرابیہ تو بی جان کے پاس ہی سو گئی۔ بہروز کو بس چپ چاپ کھڑے دیکھ اس نے خود ہی بات شروع کی۔ ہاں، وہ جیسے ہوش میں آیا، ورنہ مقابل نے تو اسے کسی دوسری دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ ہاں اچھا، میں ذرا اس سے مل کر آیا۔
زرگل اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ کیا اس کی تیاری دیکھ کر سمجھا نہیں تھا جو جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا؟ پر وہ سو رہی ہوگی تو خواہ جاگ جائے گی۔ فکر مت کرو، میں اسے آرام سے گود میں اٹھا کر لے آؤں گا۔ اب کی بار زرگل کا منہ کھلا۔ لیکن آپ اتنی رات کو ان کے کمرے میں جائیں گے؟ اچھا نہیں لگتا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے سمجھائے۔ وہ تھوڑی دیر میں جاگ جائے گی پھر روئے گی۔ تم نے اسے وہاں کیوں سلایا؟ اس کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ زرگل نے لب کھینچے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ جاگ جاتی تو یقیناً اسے زرگل ہی چاہیے ہوتی۔ لیکن بی جان اسے تسلی دے چکی تھی کہ وہ سنبھال لیں گی۔ اور تم اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ وہ بھی اس وقت زرگل نے بغور اسے دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ کیونکہ میرا دماغ خراب تھا۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑتی واپس اندر گھسی۔ بہروز اچنبھے سے اس کا رویہ دیکھتے بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ بابا کو مس کیا؟ وہ سوئی ہوئی سہرابیہ کے گال نرمی سے چوم گیا۔ وہ نیند میں کسمسائی۔ ماما کو کیا ہوا؟ اتنا دور بھیج دیا میرے بیبی کو اور غصہ بھی کیا مجھ پر۔ بولتے بولتے وہ ساکت ہوا۔ اوہ شٹ! اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتے دل چاہا دیوار میں سر مارے۔ یہ کیا کر دیا بہروز تو نے؟ اتنی مشکل سے تو موقع ملا تھا۔ وہ شدید پچھتایا۔ زرگل کپڑے بدلتے باہر نکلی۔ وہ سادہ سا نائٹ سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ بال بھی گیجر میں بندھ چکے تھے۔ آنکھیں رونے کی جولی کھا رہی تھیں۔ اس نے سپاٹ نگاہوں سے بہروز کی پشت دیکھی جو سہرابیہ کو بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ وہ دھپ دھپ پیروں کو زمین پر مارتی سیدھا سہرابیہ کے ساتھ جا لیٹی۔ ایک ہاتھ سہرابیہ پر رکھتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اتنی جلدی کیا ہے سونے کی؟ کچھ توجہ مجھے بھی تو دو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے سرگوشی کر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، خود ہی کچن میں جا کر کھانا کھا لیں۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ ارے آہستہ بولو، یہ جاگ جائے گی۔ تو جاگ جائے، میں واپس سلا دوں گی۔ اس میں وقت لگے گا نا، ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ وہ اس کے بالوں سے کیچڑ نکالتے زمین پر پھینک گیا۔ اور مجھے کھانے کی بھوک نہیں۔ وہ اس کے نقوش پر گہری نگاہ ڈالتے بولا۔ تو پھر؟ اب وہ انجان بنی تو میری بھوک یہیں کمرے میں مٹ جائے گی۔ مجھے اس کے لیے کچن میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسی لمحے جھکتے سے گود میں اٹھا گیا۔ بہروز کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلائی۔ اتنی جلدی تیاری کیوں بدل دی؟ ابھی تو میں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے تو تیاری پوری کی ہے۔ دیکھو اب تھوڑی دیر میں سہرابیہ جاگ جاتی، تم پاس نہ ہوتی تو وہ رونے لگتی، پھر بی جان کسی کو ہمیں بلانے بھیجتی، اس طرح کتنی ڈسٹربنس ہوتی۔ اس لیے میں اسے یہیں لے آیا۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے اپنی جگہ پر لٹاتے سہرابیہ کے ارد گرد تکیے رکھ گیا۔ اب ٹھیک ہے۔ وہ اس پر جھکا۔ مجھے لگا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ کتنی بھولی ہے میری زر جان۔ وہ مسکرایا اور واقعی اس کے اتنے بھولے ہونے پر اس نے دل میں 1000 بار شکر ادا کیا۔ کمرے میں دونوں کی مانی خیز سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ جو بھی ہو وہ نہیں چاہتا تھا آج رات سہرابیہ ایک پل کے لیے بھی جاگے۔
لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔